مسٹر جناح برطانوی ہند کے گندے جراثیم کشمیر میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ وہ ایک سچے مسلمان کے معیار سے گر چکے ہیں۔ اس بار انہیں معاف کیا جاتا ہے، لیکن اگر آئندہ انہوں نے ہمارے معاملات میں مداخلت کی تو انہیں اس طرح آبرومندانہ طریقے سے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ الفاظ تھے شیخ محمد عبداللہ کے۔ شیخ محمد عبداللہ نے ایسے الفاظ جناح کے بارے میں کیوں ادا کیے؟ دوستو، اس کے پیچھے مسٹر جناح کی وہ تقریر تھی جو انہوں نے جموں میں کی تھی۔ اس تقریر میں انہوں نے کیا کہا؟ اس تقریر میں انہوں نے ایسے کون سے الفاظ استعمال کیے جو نیشنل کانفرنس کو اور شیخ محمد عبداللہ کو اتنے برے لگے کہ انہوں نے قائد اعظم کے بارے میں ایسے نازیبہ الفاظ کہے؟ اس تقریر کے بارے میں ہم آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتا چکے ہیں۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہم اس کا لنک ڈال دیں گے، تو آپ بے شک دیکھ لیں۔ اسی دوران ریاست میں ایک تحقیقاتی کمیشن بھی بنا، جس کا کچھ فائدہ کشمیری عوام کو ہوا اور ان کی حالت قدرے بہتر ہوئی۔ 1945 کو مسلم کانفرنس نے اپنا سالانہ اجلاس راولاکوٹ میں منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ دوستو، یاد رہے اس وقت راولاکوٹ پونچھ کی فوجی آبادی کا مرکزی مقام تھا۔ اس سے حکومت کو خطرہ لاحق ہوا۔ ریاست کے وزیر اعظم سر بی این راؤ، جن کے بارے میں ہم آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتا چکے ہیں کہ وہ کس طرح کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے چودھری غلام آباد سے بات کی کہ یہ جو آپ کا مسلم کانفرنس کا سالانہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، آپ اسے راولاکوٹ شہر کے بجائے پونچھ شہر میں منتقل کر دیں۔ چودھری غلام آباد نے اعلان کیا کہ مسلم کانفرنس کا سالانہ اجلاس جو ہوگا وہ پونچھ میں بلایا جائے گا۔ مہاراجہ کو یہ بات بھی ناگوار گزری کہ مسلم کانفرنس کا اجلاس پونچھ میں کیوں ہو رہا ہے۔ دراصل مہاراجہ چاہتا تھا کہ وزیر اعظم سختی سے کام لے۔ یہ جو مسلم کانفرنس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس کو طاقت کے زور پر کچل دیا جائے، لیکن وزیر اعظم نے اس پر عمل درآمد نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وزیر اعظم کو برطرف کر دیا گیا۔ ان کی جگہ ایک کشمیری پنڈت رام چندرا کاک کو نیا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ دوستو، یہ ایک ہوشیار، مکار اور ہندو نواز وزیر اعظم تھا۔ اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت سی زیادتیاں کیں۔ تو خیر، نیشنل کانفرنس بھی اس وزیر اعظم کے آنے سے خوش تھی۔ اسی دوران نیشنل کانفرنس نے اپنا سالانہ اجلاس سوپور میں منعقد کرنے کا اعلان کیا۔ 1945 کو یہ ان کا سالانہ اجلاس ہونے جا رہا تھا، جس میں انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے صدر مولانا ابو الکلام آزاد، جواہر لال نہرو اور باقی بہت سے کانگریسی لیڈر جو تھے، ان کو اس اجلاس میں آنے کی دعوت دے رکھی تھی۔ تو نیشنل کانفرنس نے ان کے استقبال کے لیے ایک دریائی جلوس نکالنے کا اعلان کیا۔ مسلم کانفرنس نے حکومت سے درخواست کی کہ وہ نیشنل کانفرنس کے اس دریائی جلوس کو روکے، لیکن حکومت تو مسلم کانفرنس کی کب سننے والی تھی۔ دوستو، یاد رہے ابھی پچھلے ہی برس جب قائد اعظم کشمیر کا دورہ کر رہے تھے، دریائی جلوس نکالنے کی اجازت طلب کی تھی حکومت سے، تو حکومت نے انہیں صاف انکار کر دیا تھا، جبکہ اب نیشنل کانفرنس کی باری حکومت چپ تھی۔ تو اس پر 19 جولائی کو مسلم کانفرنس نے اعلان کیا کہ مسلمان مولانا ابو الکلام آزاد کے خلاف پرامن مظاہرہ کریں گے۔ دوسری طرف نیشنل کانفرنس بھی حکومت کے تعاون کے ساتھ جلوس نکالنے کی بھرپور تیاریاں کر رہی تھی۔ 30 جولائی کو شیخ محمد عبداللہ نے ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جو لوگ مخالفانہ مظاہرے کر رہے ہیں ان کی خیر نہیں، انہیں کچل دیا جائے گا۔ صاف ظاہر تھا کہ اب نیشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس آمنے سامنے آنے والی ہیں۔ اگر حکومت چاہتی تو درمیان میں آ کر مفاہمت کرا سکتی تھی، لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ دراصل حکومت یہی چاہتی تھی کہ نیشنل کانفرنس کے مسلمان اور مسلم کانفرنس جو خالصتاً اس میں مسلمان ہی تھے، یہ آپس میں لڑیں تاکہ وہ کمزور ہو جائیں اور حکومت کے خلاف کوئی متحدہ بغاوت نہ ہو سکے۔ یکم اگست شام کو جلوس نکلنا تھا۔ مسلم کانفرنس کے کارکنان بھی نکلے، نیشنل کانفرنس کے کارکنان بھی نکلے۔ اسی دوران جھڑپ بھی ہوئی اور اس جھڑپ میں ایک نیشنل کانفرنسی مسلمان مارا گیا۔ 15 اگست کو نیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس سوپور میں منعقد کیا گیا، جس میں مولانا ابو الکلام آزاد، خان عبدالغفار خان، جواہر لال نہرو اور بہت سے کانگریسی لیڈروں نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں کانگریسی لیڈروں نے جو خطاب کیے، ان کا خلاصہ یہ تھا کہ کشمیری عوام کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہیں شیخ محمد عبداللہ جیسا لیڈر ملا ہے۔ اسی اجلاس میں نہرو نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ غیر مسلموں کو چاہیے کہ وہ نیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم پر آ کر
یکم اگست شام کو جلوس نکلنا تھا، مسلم کانفرنس کے کارکنان بھی نکلے، نیشنل کانفرنس کے کارکنان بھی نکلے۔ اسی دوران جھڑپ بھی ہوئی اور اس جھڑپ میں ایک نیشنل کانفرنسی مسلمان مارا گیا۔ 15 اگست کو نیشنل کانفرنس کا سالانہ اجلاس سوپور میں منعقد کیا گیا، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد، خان عبدالغفار خان، جواہر لال نہرو اور بہت سے کانگریسی لیڈروں نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس میں کانگریسی لیڈروں نے جو خطاب کیے ان کا خلاصہ یہ تھا کہ کشمیری عوام کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہیں شیخ محمد عبداللہ جیسا لیڈر ملا ہے۔ اسی اجلاس میں نہرو نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ غیر مسلموں کو چاہیے کہ وہ نیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم پر آ کر جمع ہو جائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو انہیں کشمیر کو خیر آباد کہہ دینا چاہیے۔ آپ کو قدرت نے شیخ محمد عبداللہ جیسا عظیم لیڈر دیا ہے، آپ کو چاہیے کہ اس پر اعتماد کریں اور ان کا ساتھ دیں۔ تو دوستو، اسی دوران نیشنل کانفرنس نے کشمیر میں کشمیر چھوڑ دو تحریک کا آغاز کر دیا۔ اس تحریک کے ذریعے نیشنل کانفرنس مہاراجہ اور اس کی حکومت پر یہ دباؤ ڈالنا چاہتی تھی کہ نیشنل کانفرنس کو حکومت میں شامل کیا جائے، لیکن دوستو اس کا تو کچھ الٹا ہی نتیجہ نکلا۔ ہوا یوں کہ نیشنل کانفرنس کے کارکنان نے جب یہ سول نافرمانی شروع کر رکھی تھی تو مہاراجہ کی فوج اور پولیس نے پکڑ دکڑ شروع کر دی۔ نیشنل کانفرنس کے کئی کارکنان کو گرفتار کر دیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے کارکنان کے علاوہ خود شیخ محمد عبداللہ بھی گرفتار کر لیے گئے۔ شیخ محمد عبداللہ گرفتار کر لیے گئے اور ان کا کیس عدالت میں پہنچ گیا۔ قریب تھا کہ ان کو سزائے موت دے دی جاتی، لیکن اسی دوران جواہر لال نہرو نے کشمیر آنے کا فیصلہ کیا۔ جواہر لال نہرو کے کشمیر آنے پر حکومت نے سخت احتجاج کیا۔ جواہر لال نہرو جب 2 میل کے مقام پر پہنچے تو انہیں وہاں گرفتار کر دیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے دوران ہی شیخ محمد عبداللہ کے کیس کی سماعت شروع ہو گئی۔ دوستو، المختصر یہ کہ انڈین نیشنل کانگریس، جواہر لال نہرو اور مہاراجہ کی حکومت کے درمیان معاملات طے پانے کی وجہ سے شیخ محمد عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں 1946 تک۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو کشمیر کی آزادی کے لیے جو جہاد شروع کیا گیا اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہماری پچھلی ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پوری سٹوری جو ہسٹری آف کشمیر شروع کر رکھی ہے، ہم نے شروع کر رکھی ہے، یہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہوگی۔ ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے یوٹیوب لنک پر کلک کریں اور ہسٹری آف کشمیر کی پوری سیریز دیکھیں۔ شکریہ۔